السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن آج دیش سے ہی جڑی باہر کی خبر سناؤں گا۔ جس طریقے سے دوحہ قطر نے اور کویت نے جو اقدامات کیے ہیں، جو قوانین لاگو کیے ہیں، وہ قابل تحسین، قابل فخر بات ہے۔ جس طریقے سے غیر مسلم کے ویزے بالکل بند کر چکے ہیں اور جس کے اقامے ختم ہو رہے ہیں، ان کو کوئی رینیول نہیں، ان کو سیدھا ملک سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ یہ آپ لوگوں کو اس لیے سنا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، یہ لوگ خالی بات کرتے ہیں۔ اب ان کو بول کے، ان کو بتا کے، ان سے پرمیشن لے کے کرے تو ان کو نظر آئے گا، ان کو دکھے گا۔ اور کیا کرنا ہے، سفارت خانے بند کرنے کے لیے نوٹسیں جاری ہو چکے ہیں۔ سفارت خانے اٹھاؤ بول کے ان کو نوٹس دی جا چکی ہے۔ اب انہوں چیخ رہے، چلا رہے، نہ پھیکو کی چلتی، نہ سنیاسی کی چلتی۔ اب دیکھیے آپ لوگ جو ہے جس طریقے سے ہمارے دیش کے اندر جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں دن بدن، جس طریقے سے موٹا بھائی کو یوز کر لیے، خیر یوز کرنے کا کیا، انہیں خود تڑی پاڑ تھا، لیکن جس طریقے سے جی پہ لاد دے کے باہر اس کو کر کے سنیاسی کو بنانے والے تھے ہوم منسٹر، پھر جیسے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا بڑی سختی سے، اور صرف بنا رہے تھے اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، صرف اس کو سیو کرنے کے لیے، کیسوں سے بچانے کے لیے، جس طریقے سے موٹا بھائی بچا ویسا انہیں بھی سنیاسی بھی بچ جائے گا، یہ سوچ کر یہ کام کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن چندرچوڑ صاحب جو سپریمو ہے سپریم کورٹ کے، انہوں نے کھلے طور پر، کھلے الفاظوں میں ان کو وارن بھی کیا، وارننگ بھی دیا، اور کھلے طور پر یہ کہہ دیا ایک آتنکی، ایک پاپی، ایک فرقہ پرست کو جس کے اوپر کیسوں میں مبتلا ہے، جو وہ دیش کا ہوم منسٹر نہیں بن سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو اپنے آپ میں ایک قابل فخر بات ہے، جو ان کو یہی چیز ہے جو ان کو دکھانا، ان کی لپٹنا ان کو صحیح طور سے یہ بہت ضروری تھا، ان کی اوقات ان کو دکھانی بہت ضروری تھی، کیونکہ یہ لوگ تو سمجھے تھے یہ دیش ان کی اماں جہیز میں لے کے، ان کی اماں کے جہیز میں آیا، یہ سوچے تھے یہ لوگ، کیونکہ یہ لوگ کو کیا ہے معلوم ہے، متر پینا، ٹٹی کھانا، گندگی پھیلانا، زہر برپا کرنا، کسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر نامے رکھنا، الزام لگانا، اسلام کو کس طریقے سے دیکھنا۔ لیکن اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دنے دن پر یہ لوگوں کی ہر چیز میں چادر بھی چھوٹی پڑ رہی ان کی، اور جہاں پہ یہ لوگ زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں وہ زمین ان کو خود نکل رہی ہے، انہوں زندہ جا رہے ہیں۔ ان کو یہ ہونا بہت پہلے تھا، لیکن دیر سے ہی صحیح، لیکن درست اور صحیح کام ہو رہا، اسی کے لائق تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، قطر، کویت نے جس طریقے سے جو وہاں کے سفارت خانوں کو وارن کر دیا، ان کو نوٹسیں جاری کر دی، ان کو ایک وقت دے دیا ہوا ہے، ایک ٹائم دے دیا ہوا ہے کہ تم یہاں سے اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ، جبکہ کچھ لوگ ہیں ضرور جو اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مخالفت یہ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی وجہ سے جو گند پھیلائے ہیں، ہم سارے لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتے، سارے لوگوں کو اس کی تکلیف نہیں دے سکتے، ان کی میٹنگیں دبا کے چل رہے،
لیکن کیا ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ اور دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، جو پروڈکٹ بین کیے گئے ہیں یہ کافی حد تک درست کام ہے، کیونکہ ان کو ان کی اوقات دکھانا بہت ضروری تھا، ان کی اوقات دکھانا، ان کی حیثیت دکھانا بہت ضروری تھا۔ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ نمازیں پڑھو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ برابر آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اب انہوں ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ ادھر کے ہو گئے، انہوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کرناٹک میں جو حال ہوا ہے ان کا، ان کو پتا ہے کہ اب یہ سارے دیش میں ہونے جا رہا ہے، ان کے ساتھ یہ سارے دیش میں ہوگا، اور اس کے ذمہ دار انہوں خود بن رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جس طریقے سے آج جو قوانین لاگو ہوئے ہیں قطر اور کویت میں، ویزے کمپلیٹلی ان کی ویزے بھی نہیں نکل سکتے۔ جہاں پہ غیر مسلم آ گیا وہاں پہ کوئی ویزا نہیں نکل سکتا، اور جو لوگ اقاموں پہ ہے، جو کامیں کر رہے ہیں وہاں پر، اور جو اقامہ بالکل قریب ہے، جس کو رینیول چاہیے، ان کا ویزا رینیول نہیں ہو سکتا، ملک چھوڑ کے جانا ان کو یہ بتا دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور جتوں کے جو فیملی وغیرہ بھائی راج کر رہے تھے 40 سال سے، 50 سال سے وہاں پر ہے، ان کو احساس نہیں ہے، وہاں پہ کھاتے ہیں، وہاں پہ پیتے ہیں، وہاں کا ہر چیز میاں بھائیوں کا، لیکن یہاں پہ پھر مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں، سینے کاٹتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، بیف کے نام پہ مارتے ہیں۔ یہ سارے چیزیں ابھی عرب کو پتہ چل چکے ہیں، مڈل ایسٹ میں تقریباً سب کو پتہ چل چکا ہے۔ اور رہی بات یہ ہر دن، حالانکہ اس سے پہلے بھی قطر اور کویت نے یہ ٹھان لیے تھے کہ ان کے اوپر یہ چیزیں عائد کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن پیچھے سے پریشر، پیچھے سے دباؤ، اور ایک انسانی اس سے ان کو وقت دیا گیا سنبھلنے کا، سدھرنے کا، لیکن نہ سنبھلنے والے ہیں نہ سدھرنے والے ہیں۔ یہ تو الٹے لنگوٹ ہے، گندگی پھیلانا، مسلمانوں کو گالی دینا، اسلام کو گرا کے دیکھنا، اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کرنا، اس کے علاوہ ان کے پالیٹکس میں کچھ ہے نہیں، ان کی سیاست میں کچھ ہے نہیں۔ یہ چیز تو ساری دنیا میں اجاگر بھی ہو گئی، ساری دنیا کو پتہ بھی چل گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جس طرح چندرچوڑ جو سپریمو ہے سپریم کورٹ کے، جو ان کی چادر ٹائٹ کرے ہوئے ہے، اب ان کو جو گٹر میں ملانے کی جو تیاری ہو رہی ہے، جس طریقے سے جو سنیاسی سے جو پوچھ تاچھ ہوئی، اس کے لیے ایک الگ بناؤں گا ویڈیو۔ وہ بھی بہت اچھی خبر ہے، بالکل طے تک پہنچ چکے ہیں انہوں، ان کی نسل مٹنے والی ہے، اور انہوں سارے چیزیں ایکسپٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ کھلے طور پہ بتا دیے ہر چیز جانتے ہیں یہ لوگ، اس لیے جب سے گناہ کرے ہیں وہ اپنے ہر گناہ کو ایکسپٹ کر رہا اور معافی کی وہ کر رہا ہے انہیں۔ اور رہی بات جو بیوقوف بنائے تھے سپریم کورٹ کو اور سی بی آئی کو، جو ڈاکٹروں کی جو رپورٹ تیار کرے تھے، وہ تو سارے جیل کو جا چکے ہیں، اور وہ ان کا وہ ڈپارٹمنٹ بند بھی ہو چکا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے بھائی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب انہیں اس کو کوئی نہیں بچا سکتے بھائی، اب اس کو لگ بھگ یعنی انہیں جیل کو جانا ہے، اس کا طے ہے، اب انہیں بچنے والا ہے نہیں۔ اب یہ لوگ مترو بھائی، ٹٹی بھائی، موٹا بھائی، پھیکو بھائی، جملہ بھائی، کوشش کرے اس کو جو ایک نئی ذمہ داری دیکھے، اس کو سیف کیا جائے، بچایا جائے، کیونکہ یہ اندر ہوا تو سارے رازے بھی کھول دیتا اور ساروں کے پردے فاش کرتا۔ تو کسی طریقے سے انہوں نئی ہتھ کنڈا استعمال کرے، موٹا بھائی کو ہٹا کے
یہ سنیاسی جوکر بونے جو ہے وہ اس کو ہوم منسٹر بنانے کی چکر میں تھے، لیکن سپریم کورٹ کے جج صاحب نہیں مانے یہ بات، کیونکہ اس کے اوپر کیسا ہے، نہیں دے سکتے یہ ذمہ داری ہمارے دیش کی، بول کے بولنے کے بعد جو ہے سو ان کو لگ گیا. تو اب ان کی فکر میں اور ان کی پریشانی میں مبتلا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو، ہر چیز میں فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ. جس طریقے سے قطر اور کویت نے جو ان کے اوپر جو قوانین لاگو کرے ہیں، جو پابندیاں عائد کرے ہیں، اللہ کرے جو ہے سو انشاءاللہ ساری جی سی سی اور مڈل ایسٹ میں یہ چیز عائد ہو جائے انشاءاللہ، اور یہ ہوگی بھی انشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں کی دعا بہت ضروری ہے. منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.